السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام علی مقام کو خط لکھنے کے بعد حالات۔ کوفے میں چند یزیدی رہتے تھے جو یزید کے حامی تھے۔ جب یہ دیکھا کہ امام مسلم نائب بن کر آئے ہیں اور 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ بیعت کر لی ہے، تو انہوں نے یزید کو اطلاع دی تو غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ کوفے میں تیرے خلاف محاذ بن رہا ہے، جس محاذ کو تیرے لیے توڑنا تیری ہمت و طاقت سے باہر ہوگا۔ تجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ 40,000 آدمی تیرے خلاف بیعت کر چکا ہے۔ اگر یہی صورت رہی تو یہاں سے وہ طوفان اٹھے گا جو تجھے تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ جس طرح بھی ہو سکے اس محاذ کو توڑ۔ جس وقت یزید کو معلوم ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ اس کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں اقتدار بڑی چیز ہے، کوئی شخص اپنا اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی ہے ایسا جو حکومت کو، اقتدار کو بآسانی چھوڑ دے؟ اس سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے جب یزید کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو اس نے کیا کیا؟ کوفے کا گورنر بدل ڈالا۔ نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر تھا، امام مسلم کے خلاف اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو معزور کر دیا اور اس کی جگہ ابن زیاد جن کا نام تھا عبید اللہ اور بڑا جابر اور سخت قسم کا آدمی تھا اور بصرے کا گورنر تھا، اس کو مقرر کیا اور اس کو لکھا تو بصرے کا بھی گورنر ہے اور تجھے کوفے کا بھی گورنر بناتا ہوں۔ تو فوراً کوفے پہنچ، وہاں جو میرے خلاف جو محاذ قائم ہو رہا ہے اس کو توڑ۔ اس معاملے میں تجھ کو سارے اختیارات ہیں۔ جو قدم بھی تجھے اٹھانا پڑے، جس طرح بھی ہو سکے اس محاذ کو توڑ اور حالات کو ہموار اور برابر کر۔ یہ ابن زیاد کی طرف سے اختیارات عام لے کر کوفے آیا۔ ابن زیاد کا کوفے میں پہلا قدم۔ جس وقت وہ کوفہ آیا، آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار حضرت مسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے مسلم کی بیعت کی تھی ان سب کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے کوفے کے دارالامارت کے اندر نظر بند کر دیا۔ اب جناب والا تمام سرداروں کی گرفتاری بجلی کی طرح پورے کوفے میں پھیل گئی اور سب حیران و پریشان ہو گئے۔ خوف و ہراس پھیل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ بڑے بڑے سردار پکڑے جا رہے ہیں۔ اب ابن زیاد حضرت مسلم کی گرفتاری کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ حضرت مسلم کو کیسے گرفتار کیا جائے؟ تو جب حضرت مسلم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے سردار گرفتار ہو رہے ہیں اور میری گرفتاری بھی کی تدبیریں ہو رہی ہیں، امام مسلم نے اپنے عقیدت مندوں کو جمع کیا۔ امام مسلم نے اپنے عقیدت مندوں کو اور مریدوں کو پکارا۔ سب کے سب آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ وہ 40,000 آدمی جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ بیعت کی تھی وہ سب آ گئے۔ آپ نے ان 40,000 کو حکم دیا کہ اس دارالامارت کا محاصرہ کر لو۔ حضرت مسلم نے 40,000 آدمیوں کے ساتھ دارالامارت کا محاصرہ کر لیا۔ وہ ایسا وقت تھا اگر آپ اشارہ کرتے کہ حملہ کر دو، وہ 40,000 آدمی دارالامارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تو ابن زیاد مقابلہ بھی نہ کر سکتا۔ وہ 40,000 کے مقابلے کی وہ قوت نہیں رکھتا تھا
یہ اس وقت اس کے پاس نہ اتنی فوج تھی، قضاء و قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے۔